السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا موضوع ہے تھیوریز آف آرگنائزیشن چینج، اور اس سلسلے میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی لائف سائیکل تھیوریز آف چینج پہ، اور آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے ٹیلیولوجیکل تھیوریز آف چینج. تو پہلے ہم تھوڑا سا بریفلی ریکیپ کریں گے اور لائف سائیکل تھیوریز آف چینج کے حوالے سے تھوڑا سا ریویو کریں گے، اور ایک دو ماڈل ہم اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد پھر جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس لیکچر کا وہ ہم فوکس کریں گے ٹیلیولوجیکل تھیوریز آف چینج. تو پہلے ہم چلتے ہیں کہ ریویو تھوڑا سا کر لیں اور تھوڑا سا ریفریش کر لیں کہ لائف سائیکل تھیوریز آف چینج کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں. تو لائف سائیکل تھیوریز آف چینج جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے لیکچر میں بھی، وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کی اپنی لائف ہے، جس طرح ایک انسان کی اپنی لائف ہے، اور انسانی لائف سائیکل کے پیٹرن پہ آرگنائزیشن کا بھی ایک اس کی برتھ ہوتی ہے، اس میں گروتھ سیکنڈ فیز ہے، اور اس میں میچورٹی ہے، اور پھر اس میں ڈیکے یا ڈکلائن ہے. اور یہ دوسرا ایٹریبیوٹ ہم نے یہ بھی اسٹڈی کیا تھا کہ اس میں ایک خاص قسم کا پروگریشن ہے، اس میں ایک سیکوینس ہے اور آرڈر ہے. لائک برتھ کے بعد ڈیفینیٹلی گروتھ فیز آئے گا، گروتھ فیز کے بعد میچورٹی فیز ہے، اور میچورٹی کے بعد ایونچولی ڈیکے یا ڈکلائن ہے. اور تیسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اس میں ایک ڈٹرمنسٹک پرسپیکٹو ڈومیننٹ ہے، دیٹ از کہ ایک چیز جو ایک سٹیج دوسری سٹیج کو ڈٹرمن کرتی ہے، اور دوسری سٹیج تھرڈ یا فائنل سٹیج کو ڈٹرمن کرتی ہے. ایک اور بات جو ہم اب اس حوالے سے کرنا چاہیں گے کہ پریکٹیکلی جو مینیجرز کا یا مینجمنٹ کنسلٹنٹس کا یا انٹرپرینیورس کا جو کنسرن ہے اس لائف سائیکل تھیوری کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کی مینیجیبلٹی کو دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کس طرح اس کے ڈیکے سے بچا جائے، یا اس میں جو ڈکلائن ہے وہ ڈکلائن ان ٹرمز آف پرفارمنس بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈکلائن ان ٹرمز آف پروڈکٹیوٹی بھی ہو سکتا ہے، وہ آؤٹ کم کی ڈکلائن بھی ہو سکتا ہے، یا وہ ڈکلائن ایون آرگنائزیشن کی ایکسٹنکشن کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اب نیچرلی جو آرگنائزیشن کنسلٹنٹس ہیں یا انٹرپرینیورز ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ کس طرح اس ڈیکے یا ڈکلائن یا ایکسٹنکشن کے تھریٹ سے بچا جائے، اور آرگنائزیشن کی کو ایک قسم کا ریوائول دیا جائے، یا اس کو نیکسٹ ایرا میں یا نیکسٹ جنریشن میں یا نیکسٹ ایپوک میں اس کو سروائیو ہو جائے آرگنائزیشن. اس کی پروڈکٹس اس کی مینیفیسٹیشن ہے، یا ریونیو اس کا مینیفیسٹیشن ہے، یا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اس چیز کا مینیفیسٹیشن ہے. اور ود ان اور ڈیفینیٹلی یہ تو ایکسٹرنل انٹرفیس ہو گیا کنزیومر اور کسٹمر سے، اس چیز کا انٹرنل ٹو آرگنائزیشن، اس میں آرگنائزیشن اسٹرکچر پر اس کے ریپرکشنز ہیں اور اس کی امپلیکیشنز ہیں ڈیسیژن میکنگ پروسیسز پہ. تو اس حوالے سے ایک فارملی میں آپ کو ماڈل بتانا چاہتا ہوں جو کہ ملر اور فریسن نے دیا ہے، اور وہ ماڈل اس طرح ہے. سب سے پہلے کہ جی برتھ، دین گروتھ، دین میچورٹی، اینڈ دین ریوائول. تو ملر اینڈ فریسن کا یہ ماڈل جو اس نے 1984 میں دیا ہے، آپ اس کو HEC کے ڈیٹا بیس پہ بھی ایکسس کر سکتے ہیں. اس نے اکیڈمی آف مینجمنٹ ریویو جو فیمس ریسرچ جرنل ہے، ورلڈ کا لیڈنگ ریسرچ جرنل مانا جاتا ہے، اس میں یہ اس کی کنٹریبیوشن پبلش ہوئی ہے. اس سلسلے میں آرگنائزیشنل لائف سائیکل کے کانٹیکسٹ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ذہن میں آپ کو رکھنی ہوگی، یا آپ کو میں اس کی تاکید کرتا ہوں کہ اس چیز کو ضرور آپ کنسیڈر کریں، اوور ویلمنگلی کنسیڈر کریں کہ اگرچہ یہ لائف سائیکل اپروچ ایک جنرک قسم کی اپروچ ہے یا جنرک ماڈل ہے، لیکن اس کو جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو پھر یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ آرگنائزیشن کس ٹائپ میں ہے اور وہ کس انڈسٹری میں ہے. فار انسٹنس کہ آرگنائزیشن اگر پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے تو پھر ڈیفینیٹلی لائف سائیکل کے ڈفرینٹ سٹیجز اور ڈفرینٹ فیزز کی ڈائنامکس کچھ اور نوعیت کی ہوں گی. اور آرگنائزیشن اگر پبلک سیکٹر کی ہے اور ود ان کارپوریٹ سیکٹر کی ہے، اور ود ان کارپوریٹ سیکٹر آپ جانتے ہیں اس میں اسمال میڈیم انٹرپرائز بھی ہو سکتا ہے، لارج آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے. وہ لارج آرگنائزیشنل جو ہے وہ نیشنل لیول پہ یا نیشنل اونرشپ کے ساتھ آپریٹ کر سکتی ہے، یا اس میں ملٹی نیشنلز کی اونرشپ ہو سکتی ہے. تو پھر ان ساری ڈفرینٹ کیسز میں آرگنائزیشن لائف سائیکل کا پیٹرن
ڈفرینٹ ہوگا, اور پھر اس کی جو سٹیجز ہیں اور اس میں پھر جو مینجمنٹ کی اپنی ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی. تو ایز سچ کو یہ جو جنرک ماڈل ہے لائف سائیکل کا, جس میں ہم بات کرتے ہیں برتھ, گروتھ, میچورٹی اور ڈکلائن یا ری سروائیول, تو یہ کوئی ایک ہی ماڈل ارریسپیکٹو آف ٹائپ آف آرگنائزیشن نہیں ہے, بلکہ اس میں فردر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس ٹائپ کی آرگنائزیشن ہے اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور اس کے مینیجیریل پروسیسز کس قسم کے ہیں, اور پھر ڈیفینیٹلی وہ ہر سٹیج آف لائف سائیکل پہ بھی اس کے ڈسٹنکٹ امپلیکیشنز ہیں. اگین کم ٹو انڈسٹری کہ ڈفرینٹ انڈسٹری ہے. فار انسٹنس اگر وہ انڈسٹریل گڈز ہیں جس طرح سیمنٹ یا شوگر یا اس قسم کے پروڈکٹس ہیں, تو پھر لائف سائیکل اپروچ ڈیفینیٹلی کچھ اور ہوگا, اور پروڈکٹ کی بھی لائف سائیکل اپروچ اور ہوگی, کنزیومر بیہیویئر کا بھی اور پیٹرن ہوگا, اور اس کا امپیکٹ جب آرگنائزیشن پر آئے گا تو آرگنائزیشن کے جو مینیجیریل پروسیسز ہیں, کیونکہ ڈیمانڈ سم وٹ اسٹیبل ہوگی تو ود ان آرگنائزیشن جو ہے وہ بیوروکریٹک ایلیمنٹس ڈومیننٹ ہوں گے, اور لائف سائیکل کی اسٹیجز کا اپنا ایک پیٹرن ہوگا. اگر وہ فاسٹ موونگ کنزیومر گروپس, فار انسٹنس آرگنائزیشن پروڈیوسنگ جسے ہم ایف ایم سی جیز کہتے ہیں, وہ پروڈیوس کر رہی ہے, اور لائف سائیکل مارکیٹ کا یا پروڈکٹ کا لائف سائیکل شارٹ ہے, آپ کنزیومر گڈز میں دیکھ لیں, الیکٹرانک گڈز میں دیکھ لیں, یا ایون آئی ٹی پروڈکٹس میں دیکھ لیں, تو جب مارکیٹ میں یا کنزیومرز کا جو بیہیویئر ہے یا پروڈکٹ لائف سائیکل اگر شارٹ ہے تو اس کا ریزلٹنٹلی امپیکٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن لائف سائیکل پہ بھی ہوگا. ود ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کا کنسرن ہوگا کہ اس میں انوویشن آئے, کیونکہ کنزیومر بیہیویئر ریپڈلی اور کوئکلی چینج ہو رہا ہے, تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور اسٹریس پروڈیوس کرتا ہے آرگنائزیشن کے پروسیسز پہ, اس کی ڈیسیژن میکنگ پروسیسز پہ, اس کی آبجیکٹو سیٹنگ پروسیسز پہ, اور پھر ڈیفینیٹلی موٹیویشن اور لیڈرشپ پروسیسز پہ, جس پر ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ڈسٹنکشن آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک ہی جنرک ماڈل ہے وہ, اور وہ اکراس دی انڈسٹریز اور اکراس ویریس ٹائپ آف آرگنائزیشن وہ اپلیکیبل ہے, بلکہ اس حوالے سے تھوڑا سا, اور یہ ایگزامینیشن پرسپیکٹو سے بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس چیز کو کہ نیچر آف انڈسٹری اور دی ٹائپ آف آرگنائزیشن لائف سائیکل اپروچ میں سم وٹ ویریشن آئے گی. اب میں اس حوالے سے ایک اور ماڈل آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. وہ آرگنائزیشن لائف سائیکل جو ہے, دو اسکالر ہیں بیئرڈ اینڈ میشولم, یہ دو اسکالرز نے مل کے کام کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ آرگنائزیشنل لائف سائیکل اس فرم کا جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپریٹ کر رہی ہے یا انٹرنیشنل فرم کے طور پہ جانی جاتی ہے, اس کا ڈفرینٹ ہوگا سم وٹ ٹو ڈومیسٹک فرم. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو صاحبان نے یا ان دو اسکالرز نے کس طرح اس ماڈل کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو انہوں نے بیسیکلی 4 سٹیجز بتائی ہیں. سب سے پہلی سٹیج ہے آرگنائزیشنل انیشیشن. یہ فرسٹ سٹیج ہے جس کو ہم نے پچھلے ماڈل میں بھی دیکھا ہے کہ جس کا مطلب آلموسٹ وہی سملر ہے, صرف تھوڑے سے الفاظ چینج ہو گئے ہیں. جو ٹریڈیشنلی ہم بات کرتے ہیں کہ برتھ آف این آرگنائزیشن, بٹ ہیئر وی ٹاک آف آرگنائزیشنل انیشیشن. سیکنڈ فیز از فنکشنل گروتھ. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ گروتھ کی بات کی, یہاں پہ اس کو زیادہ اسپیسیفائی کر دیا کہ وہ فنکشنل گروتھ ہے. تھرڈ فیز از بیسیکلی کنٹرولڈ گروتھ. یہ میچورٹی کی ایسپیکٹ جو ہے وہ کنٹرول کے حوالے سے تھوڑا سا کانسیپٹ دیا گیا ہے. گروتھ بھی ہے سائملٹینیسلی, دیر از این ایلیمنٹ آف کنٹرول ان اٹ. سو کنٹرولڈ گروتھ از بیسیکلی اے تھرڈ فیز. اور فورتھ فیز ہے اسٹریٹجک انٹیگریشن. واٹ ہیپن آفٹر گروتھ, کہ گروتھ کے بعد یا ایکسپینشن کے بعد کیا نیچرل جو سائیکل ہے وہ یہ ہے کنسالیڈیشن. کنسالیڈیشن ہیئر author referred in terms of integration and then strategic integration. Strategic means to look at firm or organization from a holistic perspective. کہ آرگنائزیشن آپریٹ کر رہی ہے ڈومیسٹک لیول پر بھی اور آرگنائزیشن آپریٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی, تو اب اس کو ان ٹوٹیلٹی کیسے ہم ویو کریں. تو ہم اب ان 4 سٹیجز پہ ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کہ بیئرڈ اور میشولم کا ماڈل اس بارے میں کیا کہتا ہے.
تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ فیز کی ڈائنامکس کیا ہیں. تو فرسٹ فیز ہے آرگنائزیشن انیشیشن فیز. فرسٹ فیز جیسا ہم جانتے ہیں کہ وہ برتھ آف این آرگنائزیشن سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلا کنسرن ہے کہ انٹرپرینیورشپ اورینٹیڈ آرگنائزیشن ہے, اور انٹرپرینیورشپ ڈیفینیٹلی جب بھی آرگنائزیشن اسٹیبلش کرتا ہے تو وہ ایک ہائر رسک پہ آپریٹ کرتا ہے. یہ چیز تو آپ آلریڈی اس چیز سے فیملیئر ہوں گے کہ ایک کانسیپٹ ہے انٹرپرینیورشپ اور دوسرا یہ ہے انٹرپرینیورشپ. انٹرا مینز ود ان آرگنائزیشن, جیسے لوگوں کا پریفرنس ہوتا ہے کہ وہ جاب کریں یا پھر اپنا بزنس انڈیپینڈنٹ اسٹیبلش کریں. تو یہ بات تقریباً اٹس ویری ویل نون اینڈ ویری فیملیئر ٹو اس کہ انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ ہمیشہ ہائر رسک پہ آپریٹ کرتا ہے, کہ جب بھی وہ کوئی پروڈکٹ پروڈیوس کرے گا تو اس میں بہت زیادہ تھریٹ ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی ریگولیشنز آئیں گی, یا کوئی اس میں سوشل اور کلچرل قسم کے بیریئرز آ سکتے ہیں, یا اس میں کمپٹیشن کا کوئی ایلیمنٹ آ سکتا ہے, یا اس میں اور ایسے عوامل یا ایسے فیکٹرز آ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کنزیومرز جو ہیں وہ اس کا پروڈکٹ نہ بائی کریں. تو اس لیے اس کا سارے انویسٹمنٹ کا ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں زیادہ لیڈرشپ اور زیادہ مینجمنٹ کی ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں کہ ان سارے ڈفرینٹ فورسز کو انٹرپرینور جو ہے وہ مینیج کرے. اور سب سے بڑا جو اس میں ٹیمپرامنٹ یا جو ایٹریبیوٹ چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹو ٹیک رسک, اور انٹرپرینور از بیسیکلی اے رسک لور کائنڈ آف اے پرسن. تو ونس ہی ڈیسائڈس کہ what type of product he has to produce, and by definitely it means going international as well, اور یہ اس میں زیادہ فوکس ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کا. اور اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے انٹرپرینورشپ لیول پہ وہ ہے انفارمیلٹی, کہ آرگنائزیشن کا کلچر جو ہے وہ انفارمل ہوتا ہے. چیزیں جو ہیں یا جابس جو ہیں وہ اسپیسیفک کیٹاگوریکلی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہوتی, بلکہ ایک ڈیفیوزڈ قسم کی مینجمنٹ ہوتی ہے, اور انفارمل کلچر ڈومیننٹ ہوتا ہے. اور انفارمل کلچر کا اب آپ لوگ اس چیز سے فیملیئر بھی ہوں گے کہ آرگنائزیشن میں چیزیں جو ہیں فارمل لیول پہ ڈیل کی جاتی ہیں, دوسرا انفارمل لیول. فارمل لیول کے جس طرح جو ڈفرینٹ مینیجرس کے رول ہے اور اس میں ان کی جو جاب ڈسکرپشن ہے اینڈ گوئنگ بائی جاب کانٹریکٹ ہے, اور انسان پھر ٹو دی پوائنٹ اور اپنے کام سے کام رکھے, اور جو بھی اس کی سے ڈیمانڈ کیا جائے جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے. لیکن آرگنائزیشن صرف اس چیز کا نام نہیں ہے. اب جو جس چیز پہ زیادہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشنز نے اپنے انفارمل سیٹنگز کو بھی مینیج کرنا ہے, اپنے کلچر کو بھی مینیج کرنا ہے. دیٹ از ہاؤ پیپل ریلیٹ ٹو ایچ ادر ایٹ اے سوشل لیول, ایٹ اے سوشو پولیٹیکل لیول, اور ان کی کیا کمیونیکیبلٹی ہے انفارمل لیول پہ. اگر انفارمل لیول پہ کمیونیکیشن ہے, ڈیسیژن میکنگ میں وہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, تو نیچرلی آرگنائزیشن ول بی مور ہیلدیئر, اینڈ ڈیفینیٹلی پھر لوگ زیادہ سیٹسفائڈ ہوں گے اور پروگریسو آرگنائزیشن ہوگی, اور ایسی آرگنائزیشن ہوگی وہ آرگینک ٹائپ آف آرگنائزیشن ہوگی. تو جو فرسٹ فیز ہے جسے ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن انیشیشن, اس میں چیزیں انفارمل لیول پہ اور چیزیں مینیج ہوتی ہیں, یعنی پروڈکشن سے ریلیٹڈ, مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ, مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ, اور ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز جو ہیں ان سے ریلیٹڈ چیز, ڈیسیژن میکنگ, آبجیکٹو سیٹنگ, کنٹرولنگ, کمیونیکیٹنگ, یہ سارے پروسیسز جو ہیں وہ انفارمل لیول پہ ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی ایز سچ کیٹاگوریکل اور اسپیشلائزڈ اور لیگلسٹک یا فارمل آؤٹ لک آرگنائزیشن میں ابھی نہیں ہوتا, اور کنوینئنٹ بیسس پہ اور میوچلی فیسیلیٹیٹنگ بیسس پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کے پروڈکٹس بھی اس اسٹیج پہ لمیٹڈ ہوتے ہیں, پروڈکٹ بھی لمیٹڈ ہے اور مارکیٹ کوریج بھی لمیٹڈ ہے. تو اسمال اسکیل ہے, ڈیفینیٹلی برتھ اسٹیج ہے یا برتھ فیز ہے, انیشیشن فیز ہے, چیزیں اسمال ہوتی ہیں اور تھوڑے سے لوگ انوالو ہوتے ہیں, اور وہ انفارملی ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں اور چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. اور اس کا ایک اور ایٹریبیوٹ ہے کہ ایتھنوسینٹرک کلچر ہے. ناؤ واٹ از مینٹ بائی ایتھنوسینٹرک کلچر؟ آپ نے ہیومن ریسورسز مینجمنٹ میں بھی یہ چیز پڑھی ہوگی کہ ایک سب سے بڑا ایشو جو آرگنائزیشن فیس کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہوم اور ہوسٹ کنٹری ڈیبیٹ ہوتی ہے. کہ جب آرگنائزیشن انٹرنیشنل فرمز بنتی ہیں, when they go international,
then they become multinational. So اب ان کے لیے ایک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے to decide کہ what type of organization it is going to be. Like they have to, for instance, they have to appoint managers in different position at different levels in different countries. So کیا وہ ethnocentric اسے ہونا چاہیے, یا اسے polycentric ہونا چاہیے, یا اسے regiocentric ہونا چاہیے, یا اسے geocentric ہونا چاہیے. تو یہ 4 اپروچز ہیں. ایتھنوسینٹرک کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی کہ ہوم کنٹری ہے یا ہیڈ آفس جہاں پہ ایک آرگنائزیشن کا لوکیٹ کر رہا ہے, تو وہ اپنے ہی مینیجرز پریفر کرے گی کہ وہ ہوسٹ کنٹری میں جہاں اس نے اپنی کوئی سبسڈری بنانی ہے یا برانچ بنانی ہے یا جس اور کنٹری میں جانا ہے ادر دین فرام پیرنٹ آفس یا پیرنٹ کنٹری. تو ایتھنوسینٹرک مینس کہ کمپنی کی پریفرنس میں یہ ہے کہ فرسٹ پریفرنس ہو کہ وہ اپنے ہی کنٹری کے لوگ وہاں پہ اپوائنٹ کرے گی. تو اور پالیسیز کے سارا اورینٹیشن بھی سیلف سینٹرڈ ہوگا, یعنی ہوم کنٹری کے پرسپیکٹو سے ساری پالیسیز بنائی جائیں گی اور ان میں لوکلائزیشن کا آسپیکٹ نہیں ہوگا, اس میں اڈیپٹیشن کا آسپیکٹ کم ہوگا, بلکہ جتنے بھی آرگنائزیشن کے پروسیجرز یا ڈیسیژن میکنگ یا آرگنائزیشنل پروسیسز ہوں گے وہ ہوم کنٹری سینٹرڈ ہوں گے, اور اس میں جو جس لوکل کنٹری میں وہ آپریٹ کر رہا ہے یا جس ہوسٹ کنٹری میں اس کی وہ برانچ ہے اس کی اڈیپٹیشن کا پرسپیکٹو کم ہوگا, کیونکہ یہ بڑا نیچرل, اس چیز کو ہم سائیکالوجی میں بھی کہتے ہیں کہ سیلف ریفرنس کرائٹیریا. انسان جب اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نیچرل پروپوزیشن یہ ہے کہ آئی ایم رائٹ, یعنی میں صحیح ہوں اور میری پالیسی صحیح ہوں اور اسی وجہ سے میں سکسیسفل ہوں. تو یہ ملٹی نیشنل کمپنیز بھی جب اپنے انیشیشن فیز میں ہوتی ہیں, برتھ فیز میں ہوتی ہیں, تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو پروسیسز ہیں, ہمارے جو پروسیجرز ہیں, ہمارے جو پروڈکٹس ہیں, یہ اسٹینڈرڈز ہیں, اور ہوسٹ کنٹریز جہاں بھی یہ آپریٹ کریں, ایون اگر یہ ریلیشن شپ ڈیولپڈ اور ڈیولپڈ کنٹری میں ہو, لائک ایک امریکن ملٹی نیشنل ہو, وہ یورپ میں یا یو کے میں آپریٹ کر رہی ہو اس کی برانچ, ایون دین دے کنسیڈر دی امریکن کمپنی وچ از ہیونگ ہیڈ آفس ان امریکہ, وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ وی آر سپیریئر ان آور آؤٹ پٹ ان ڈیزائننگ آرگنائزیشنل پروسیسز اینڈ ان کمنگ فورتھ ود سرٹن اسٹینڈرڈس. اور یہ صرف ڈیولپنگ کنٹریز, پوائنٹ میرا یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹری کی ڈیبیٹ نہیں ہے, بلکہ یہ بالکل ہی ایک نیچرل پروپوزیشن ہے کہ آرگنائزیشن جو ان دا بگننگ دے ٹینڈ ٹو بیکم مور ایتھنوسینٹرک. تو مینجمنٹ اور ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کے حوالے سے ان کی پریفرنسز ہوتی ہیں کہ وہ ایتھنوسینٹرک پالیسیز کو فالو کریں. لیٹر آن ہم دیکھیں گے جب وہ برتھ کے بعد جو گروتھ یا میچورٹی فیز میں آتی ہیں تو وہ موو کرتی ہیں فرام ایتھنوسینٹریسزم ٹو سم وٹ پالی سینٹریسزم یا جیو سینٹریسزم. پالی سینٹریسزم کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پہ وہ ہوسٹ کنٹری کا فوکس ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ان آرڈر ٹو گیٹ تھنگس ڈن ان اے بیسٹ پاسبل مینر یا پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرنا ہے تو ہمیں سم وٹ لوکلائزیشن پہ جانا پڑے گا, اور جو لوکل ریسورسز ہیں یا جس ہوسٹ کنٹری میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں انہیں ہم ڈیولپ کریں, ٹرین کریں اور اس لیول پر لے آئیں کہ جہاں پہ وہ ہمارا پارٹ بن جائے. اور یہ لاسٹ فیز میں بھی یہی چیز آپ غور کریں گے کہ وہاں پہ یہ اسٹریٹجک انٹیگریشن بھی اسی کانٹیکسٹ میں ڈیل کرتا ہے کہ اسے وہ جو برانچ ہے وہ کمپلیٹلی انٹیگریٹ ہو جائے ان ٹرمز آف اٹس ریسورس پرسنس اور ان ٹرمز آف اٹس ریسورس مینجمنٹ پالیسیز اینڈ آلسو ان ٹرمز آف اٹس مینیجیریل پروسیسز. تو آئی ہوپ دس کانسیپٹ از ایتھنوسینٹریسزم, اور ایتھنوسینٹریسزم ان آؤٹ لک ایٹ this organizational initiation phase is quite clear to you. اور آرگنائزیشن کا بیسک آبجیکٹو کیا ہے؟ آرگنائزیشن کا بیسک آبجیکٹو اس انیشیشن فیز میں ہے کہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور وہ ہے سروائیول, یعنی آرگنائزیشن کا سب سے فنڈامنٹل آبجیکٹو سروائیول ہے. اور یہ چیز اس حوالے سے بھی ٹرو ہے کہ اگر ڈومیسٹک آرگنائزیشن میں آپریٹ کرے یا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں, the foremost concern is self preservation. اور آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو پرزرو کرنا ہے, آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے
کہ اس کے پروڈکٹس یا اس کی اوور آل ڈیفینیٹلی اگر پروڈکٹس پرفارم کرتے ہیں مارکیٹ میں تو اس کا جو پیچھے انفراسٹرکچر ہے وچ وی کال ایز آرگنائزیشن وہ بھی سسٹین کریں اور ایسا میکانزم ہو کہ مینجمنٹ اور مارکیٹنگ دونوں کی ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہو اور دونوں کی ایک الائنمنٹ اور کمپیٹیبلٹی ہو ود دا ریزلٹ کہ فرسٹ آبجیکٹو از بیسیکلی سروائیول آف این آرگنائزیشن. اب ہم سیکنڈ فیز پہ بات کرتے ہیں وچ از فنکشنل گروتھ. یعنی آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا, اس میں ایٹریبیوٹس انٹرپرینورشپ والی ہیں اور کلچر اس کا ایتھنوسینٹرک ہو گیا جو کہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں, اور اس نے اپنے آپ کو سروائیو کر لیا. اب نیچرل سیکنڈ فیز کیا ہے, وہ ہے فنکشنل گروتھ. فنکشنل گروتھ میں آرگنائزیشن جو ہے کس موڈ میں ہوگی, لیول آف انوالومنٹ کیا ہوگا. تو فرسٹ اسٹیج میں ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول میں آرگنائزیشن جو ہے وہ کیجول ایکسپورٹ کرے یا سیلز ایجنٹ کے تھرو فورن مارکیٹ کو کیپچر کرے. جب وہاں پہ سروائیو ہو گیا, پتا چل گیا کہ ریگولر ڈیمانڈ ہے اور پروڈکٹس کی کنٹینیوس سپلائی چاہیے, تو اب یہ فنکشنل گروتھ میں اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی گروتھ ہے, ریگولر ایک کائنڈ آف کنزمپشن ہوسٹ کنٹری میں اویلیبل ہے, اور اس آرگنائزیشن کا جو مینیجیریل کانفیڈینس ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ لک وی کین آپریٹ اینڈ وی آر دیئر, اور ہماری وہاں پہ پریزنس ہے اور ہمارا وہاں پہ سم وٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی ہے جو کہ ہمارے بزنس کی کیئر کرے اور ان کا کانفیڈنس جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کنٹری کو کے بارے میں اویئرنیس, اس کی لا, اس کا پولیٹیکل سسٹم, اس کا کنزمپشن بیہیویئر, ان ساری چیزوں کو ان جنرل ہم نے کہا ہے کہ مینیجیریل کانفیڈنس میں اضافہ ہو جاتا ہے. دس لیڈس ٹو اندر تھنگ وچ از نون ایز ٹیکنیکل اسپیشلائزیشن. یعنی اب ہر فنکشنل ایریا میں اسپیشلائزیشن ہوگی. پہلے تو جابز ہوتی تھیں ڈیفیوزڈ لیول پہ, یعنی مارکیٹنگ اور فائنانس اور پروڈکشن اور فار دیٹ میٹر اگر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, یہ سارے فنکشنل ایریاز جو ہیں وہ ایک جنرلی چیزیں جو تھیں وہ مینیجرز ڈوئل یا ملٹیپل رول پلے کر رہے تھے. لیکن اب کیا ہوگا, فنکشنل گروتھ میں یہ ہوگا کہ آرگنائزیشن کے سائز میں بھی انکریز ہوگی, جیسے سیلز میں انکریز ہو رہا ہے تو آرگنائزیشن میں اب زیادہ لوگ چاہیے, اور زیادہ لوگ اپنے ٹیکنیکل ایریا کو فوکس جو کرنا جانتے ہوں وہ لوگ چاہیے, وتھ اسپیشلائزڈ انڈکشن چاہیے. لائک مے بی اب مارکیٹنگ کے لیے ہمیں اسپیشلسٹ چاہیے, مے بی اب مینوفیکچرنگ کے لیے ہمیں انجینئرس چاہیے, مے بی اب فائنانس کے لیے ہمیں کاسٹ مینجمنٹ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس چاہیے. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل اور فنکشنل اسپیشلائزیشن پہ فوکس ہوگا, اور انڈکشن بھی یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور مینیجیریل پالیسیز بھی اسی پیٹرن کو ریپرزینٹ کریں گے. اور اس چیز سے فنکشنل گروتھ میں ڈیفینیٹلی یہ چیز ریلیٹ کرتی ہے کہ ود دا انکریز ان سیلز, ود دا انکریز ان کنزمپشن ان ہوسٹ کنٹری, ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو ایکسپینڈ یور آرگنائزیشنل اسٹرکچر. تو اس چیز کو اگر کمپنی مینیج نہ کر پائے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں دی پرابلمس آف گروتھ. اور یہ ایک ڈائنامک گروتھ پیٹرن ہے جو کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس نے اٹین کرنا ہے, اور آرگنائزیشن اس فیز میں, تو یہ گروتھ فیز کی ڈائنامکس ہیں. اب تھرڈ سٹیج کیا ہے, کنٹرولڈ گروتھ. اچھا, سیکنڈ سٹیج ہے, اس میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چیزیں اب فارملائز ہونا شروع ہو گئی ہیں ایز اگینسٹ فرسٹ فیز. فرسٹ فیز میں چیزیں انفارملی ہوتی تھیں, اب یہاں پہ فارمل اسٹرکچر ہو گیا, فارمل انڈکشن ہو گئی ہے, اسپیشلائزڈ انڈکشن ہو گئی, اور فوکس چینج ہو جائے گا پروڈکشن ایفیشنسی پہ. مائنڈ اٹ کہ فرسٹ اسٹیج میں کنسرن تھا افیکٹونیس, اور یہاں پہ اب ہے پروڈکشن ایفیشنسی. اور ایفیشنسی اور افیکٹونیس کا ڈفرینس آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ ایفیشنسی کا مطلب جو ہے ان پٹ آؤٹ پٹ ریلیشن کو یا ان پٹس کو منیمائز کرنا اور اپنی افیکٹیوٹی کو ایٹ دا سیم ٹائم مینیج کرنا. تو تھرڈ اسٹیج ہے کنٹرولڈ گروتھ, یعنی اب اوورسیز جو مارکیٹ ہے وہ سم وٹ میچورٹی لیول پہ آئے گی, وہاں پہ ایک ڈیمانڈ اسٹیبل اور کنسسٹنٹ ہے, اور اب آرگنائزیشن نے اپنے اسٹرکچر کو اور مینجمنٹ پروسیسز کو یا مینجمنٹ پریکٹسز کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے. تھرڈ اسٹیج میں جہاں پہ میچورٹی ہے, اور ڈیفینیٹلی میچورٹی کی ڈائنامکس ہیں کہ کمپیٹیٹرز بھی
اس میں بہت زیادہ اس پروڈکٹ مارکیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں, اور اب ہر کمپیٹیٹر کوشش نیچرلی کر رہا ہوتا ہے کہ جو ایفیشینٹ پروڈیوسر ہوگا آف اینی پرٹیکولر پروڈکٹ وہی سسٹین کرے گا, باقی فزل آؤٹ کر جائیں گے. ان ایفیشینٹ جو ہیں پروڈیوسر وہ زیادہ دیر تک اسٹے نہیں کر پائیں گے. اب گروتھ فیز میں جو سیکنڈ اسٹیج تھی اس میں یہ تھا کہ جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کی یا کسی انڈسٹری کی, تو اس میں نیچرلی یہ ہے کہ بہت سارے کمپیٹیٹرز موو ان کر جاتے ہیں, کیونکہ پرائسز ہائی ہوتی ہیں اس پروڈکٹ کی اور ڈیمانڈ ہائی ہوتی ہے, تو کمپیٹیٹرز جمپ ان کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں پروفٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. بٹ واٹ ہیپن دا مومنٹ the product market or industry is in third stage, which is maturity, or here the author has identified as controlled growth, means کہ now focus ہے اور nature of competition change ہو گیا. اب جو efficient producer ہوگا وہی sustain کرے گا اور remain رہے گا اس انڈسٹری میں, اور باقی جو ہیں وہ fizzle out ہو جائیں گے. اور یہاں پہ اب فوکس ہو جائے گا آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے, وہ ہوگا ہاؤ ٹو کنٹرول اوورسیز مارکیٹ. تو یہاں پہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اور فارم ڈیزائنس اور انفارمیشن جو ہوگی وہ کیسے ریٹریو کی جائے اسٹینڈرڈ پرسپیکٹو میں, کیسے سبسڈری کے بیہیویئر سے لرن کیا جائے. ہیڈ آفس ان سے انفارمیشن لیتی ہے اور پھر ان کو اسٹینڈرڈائزڈ ورژنس پہ اسٹینڈرڈائزڈ پروسیسز پہ لے آتی ہے. اور یہاں پہ فوکس ہوگا میچورٹی میں ٹو لو کاسٹ پروڈکشن, یعنی وہی جو بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ ایفیشنسی پہ فوکس ہوگا. فائنلی اس ماڈل میں جو فورتھ فیز ہے یا فائنل فیز ہے وہ ہے اسٹریٹجک انٹیگریشن کا. اب اسٹریٹجک انٹیگریشن فیز میں آرگنائزیشن کا کیا پریفرنسز ہیں یا آرگنائزیشن کی کیا مینیجیریل پریکٹسز ہیں. تو سب سے پہلے بات جو آرگنائزیشنل کا فوکس ہے وہ ہے ٹو انکریز لوکل رسپانسونیس. ابھی وہی بات جو میں نے آپ کو میچورٹی سے ریلیٹ کر کے بتائی تھی میچورٹی فیز میں, کہ اب جو اس چیز پہ فوکس آ جاتا ہے کہ لوکلائزیشن آف ریسورسز, کہ انسٹیڈ آف ایتھنوسینٹرک پالیسیز ہوں یا ایتھنوسینٹرک کلچر ہو, اب پالی سینٹرک کلچر یا فار دیٹ میٹر جیو سینٹرک کلچر کیسے کیا جائے. جیو سینٹرک کا مطلب, پالی سینٹرک کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن ہوسٹ کنٹری سے اپنے ریسورسز ڈرا کرے, ہیومن ریسورسز خاص طور پہ, اور ان کو ٹرین کرے اور ان کو اڈیپٹیشن کرے اور ان کی مینیجیریل ٹریننگ کریں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی اس برانچ کو یا اس کنٹری کے کو افیکٹولی مینیج کر سکیں اور کنٹینیوس بیسس پہ پرپیچول بیسس پہ مینیج کر سکیں, جہاں وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ میں خاصی حد تک اٹانومس ہوں اور اپنے آبجیکٹیوز بنائیں اور اس مارکیٹ کو کیپچر کریں. تو یہاں پہ لیڈرشپ ایٹریبیوٹس بھی ڈیولپ کی جاتی ہیں اس کنٹری کی مینیجیریل ریسورسز میں. ایک تو یہ فوکس ہے. دوسرا اس کا مطلب اب میں آپ کو جیو سینٹرک ایٹ ٹائمز کمپنیز کی فوکس پالیسی فوکس ہوتا ہے کہ جیو سینٹرک کلچر پروڈیوس کریں. جیو سینٹرک کلچر کا مطلب یہ ہے کہ ٹرولی گلوبل آرگنائزیشن بنائیں. ٹرولی گلوبل مینس کہ اس کی پروڈکٹ میں اڈیپٹیشن کم ہو, اسٹینڈرڈائزڈ ورژن کی ایکسیپٹنس زیادہ ہو, اور اس کا جو ریزلٹنٹ آرگنائزیشنل امپیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ اور کمپنی کی پالیسی یہ ہوتی ہے یا آرگنائزیشن کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا بھر میں جہاں کہیں سے بیسٹ اور افیکٹو ریسورس پرسن ملیں جن کا گلوبل آؤٹ لک یا گلوبل ان کا لیڈرشپ ایکسپیرئنس اتنا زیادہ ہو کہ دے کین سرو اینی ویئر دیٹ آرگنائزیشن اینی ویئر ان دی ورلڈ. تو وہ ڈیلیبریٹ, دیر آر ویری فیو آرگنائزیشنز آر truly global in nature and very few organization in fact practice geocentric policies. اکثر جو ملٹی نیشنل فرمز ہوتی ہیں وہ یا تو انیشیل فیز میں ایتھنوسینٹرک پالیسیز آپٹ کرتی ہیں, اور سیکنڈ جب وہ میچورٹی اور یہ چاہے کنٹرولڈ گروتھ میں ہو یا فنکشنل گروتھ میں یا پھر اسٹریٹجک انٹیگریشن فیز میں, تو وہ پھر اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتی ہیں پالی سینٹرک پالیسیز میں. تو یہاں پہ فوکس یہی ہوگا. پالی سینٹرک کلچر کا مطلب یہی ہے کہ لوکلائزیشن ہو, اگر وہ ایون مینوفیکچرنگ میں ہے تو پروڈکٹ اڈیپٹیشن اور انجینئرنگ سولوشنز ڈھونڈیں گے لوکل ریسورسز سے,
مارکیٹنگ میں ہے تو اس کی جو مارکیٹنگ سولوشنز ہیں لائک ایڈورٹیزمنٹ یا اس میں ڈسٹریبیوشن میں لوکل ریسورسز کو افیکٹولی کنزیوم کرنے کا سوچیں گے. اور اگر ڈیفینیٹلی مینجمنٹ اور ہیومن ریسورسز مینجمنٹ پرسپیکٹو ہے کہ انہیں ٹرینڈ اور افیکٹو مینیجرز جو ہیں اس کنٹری یا اس ہوسٹ کنٹری سے اویلیبل ہوں. سو یہ لوکل رسپانسونیس سارے فنکشنل ایریاز میں ہوگا اور اس کا پرپز یہی ہوگا کہ اوور آل یہ انٹیگریٹ کرے اور ہیڈ آفس اور سبسیڈری ریلیشن شپ جو ہیں وہ افیکٹولی اپنے گولز کو اور اپنے ڈیزائرڈ آؤٹ کمز کو میٹ کر سکے. اب یہاں پہ جو چیز اسٹیبلش ہے وہ یہ کہ برانچ یا سبسڈی آفس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی اتنا خاص حد تک نہ ہو اور اتنا ڈیپینڈنٹ بھی نہ ہو کہ ٹوٹلی وہ ہیڈ آفس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو, بلکہ یہاں پہ انٹر ڈیپینڈنسی ہے کہ وہ اس برانچ نے لرن کرنا ہے ہیڈ آفس سے. بہت ساری پریکٹسز جو ہوں گی وہ ہیڈ آفس اور ان کی رولز کی انٹرپریٹیشن, لیگل فریم ورک یا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یا ڈیسیژن میکنگ پروسیسز کو وہ جو ہیڈ آفس کے پیٹرن کو فالو کریں گے, اور بہت سارا جو مارکیٹ کا نالج ہے وہ ہیڈ آفس لرن کرے گا سبسڈری سے. تو what is going to happen then کہ kind of interdependence is going to establish with whereby کہ knowledge is to basically یا experience is to یا learning is to transfer from mutually from head office to branch office and from branch office to head office. تو یہاں پہ بیسیکلی فوکس یہی ہے کہ انٹرڈیپینڈنسی آف ریسورسز اینڈ ریسپانسبلٹیز اکراس سبسڈریز دیٹ ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ. ڈیفینیٹلی ملٹی نیشنل ہے, اس کا ہیڈ کوارٹر ایک جگہ پہ ہے تو اس کی سبسڈریز ڈفرینٹ پارٹس آف دی ورلڈ ہیں. اسی لیے اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات پہ آج کل جس پہ بہت کام ہو رہا ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, جس کو ہم نالج مینجمنٹ کہتے ہیں. تو نالج مینجمنٹ بیسیکلی یہی ہے کہ ایک ملٹی نیشنل ہے, ہیڈ کوارٹر اس کا ایک کسی ڈیولپڈ کنٹری میں ہے اور اس کی برانچز ڈفرینٹ پارٹس آف دی ورلڈ میں ہیں. تو وہاں ہر سبسڈری کی اپنی لرننگ ہے, اپنا ایکسپیرینس ہے, اپنا نالج ہے, اپنی مارکیٹ ہے, اور اس مارکیٹ کو مینیجرز وہاں پہ کیسے کیپچر کرتے ہیں اور آرگنائزیشن اسٹرکچر اور پروسیسز کیا ہیں وہ بیک اینڈ فورتھ بیسیکلی ہیڈ آفس کے تھرو ایک دوسرے وہ ہیڈ آفس تک ٹرانسفر کرتا ہے اور پھر ہیڈ آفس فردر اس نالج کو ڈیفیوز اور ٹرانسفر کرتا ہے دوسری برانچز میں, تاکہ اوور آل کارپوریٹ گولز ہیڈ آفس پرسپیکٹو سے وہ افیکٹولی میٹ آؤٹ کر سکیں. اور یہاں پہ اس اسٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ جو امپلائیز ہیں ان کا اپنی کمپنی پہ انفلوئنس بڑھ جاتا ہے, جس کی ایک ایگزامپل میں آلریڈی آپ کو دے چکا ہوں کہ وہ اگر ٹرولی جیو سینٹرک یا گلوبل آرگنائزیشن ہے تو پھر امپلائیز کی سے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایک اور کانسیپٹ جو اس لائف سائیکل سے ریلیٹڈ ہے اور لائف سائیکل سٹیج کے آخر لاسٹ فیز میں بیسیکلی کچھ اسکالرز ڈیل کرتے ہیں. کچھ اسکالرز اسی چیز کو جیسے میں پہلے ماڈل میں ہم نے ڈسکس کیا سروائیول کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور کچھ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آرگنائزیشنل ڈیتھ اور آرگنائزیشنل ایکسٹینکشن, یعنی جب ادارہ جو ہے وہ ایگزسٹ فیل ہو جائے اور جب ادارہ بینکرپٹ ہو جائے جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی یا ادارے کی جو ہے وہ اس کی مارکیٹ میں سے اس کے لوگ پروڈکٹ کنزیوم کرنا بند کر دیں, اور ڈیفینیٹلی ایسی صورت میں خاص طور پہ بزنس آرگنائزیشن تو بالکل ہی سسٹین نہیں کر پاتی, تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں ڈیتھ آف این آرگنائزیشن. دوسری آرگنائزیشن ڈیفینیٹلی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے, تو وہ بیسیکلی اس کا نیچر آف آبجیکٹو اور نیچر آف آرگنائزیشن ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اس کیس میں ہم بات نہیں کریں گے, بلکہ یہاں پہ ہم بات کریں گے بزنس آرگنائزیشن کی اور آرگنائزیشنل ڈیتھ کے کانسیپٹ, کیونکہ واٹ از مینٹ بائی آرگنائزیشنل ڈیتھ اور آرگنائزیشن ایکسٹینکشن. تو یہ اس کے کون کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ جناب آرگنائزیشن جو ہے وہ اس قسم کے فیز سے دوچار ہے, اور اب جب آرگنائزیشن اس فیز میں انٹر ہوتی ہے تو پھر مینیجرز یا چینج مینجمنٹ کنسلٹنٹس کے کیا ذمہ داری ہوتی ہے, جس کو آپ نے فیمس اسٹریٹجیز کے حوالے سے بھی سنا ہوگا کہ ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجیز, کہ جی نوز ڈائیونگ آرگنائزیشن ہے
اور وہ کانسٹنٹلی ڈیفیسٹ پہ آپریٹ کر رہی ہے اور بہت جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا یا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو ہم نے اس ادارے کو کون سی اسٹریٹجیز آپٹ کریں کہ اس ادارے کو دوبارہ ایک پروفیٹیبل وینچر بنانا ہے. پھر ہم اس حوالے سے ڈفرینٹ ریلیٹڈ اسٹریٹجیز لائک لے آف، لائک ڈی لیئرنگ، ڈی ماسنگ یا ریسٹرکچرنگ یا ڈاؤن سائزنگ، اس قسم کے ریلیٹڈ کانسیپٹس ہم پڑھتے ہیں. اور کہ ریسٹرکچرنگ آف مشن اور ویژن اینڈ آل سچ تھنگس، کہ جناب نیا سی ای او لایا جائے اور وہ آرگنائزیشن کو اس کی ڈیتھ سے بچائے اور ایسے میئرز لے کہ جو دوبارہ آرگنائزیشن کو پروفیٹیبل بنے. تو اس حوالے سے کچھ جنرک ٹریٹس جو ہیں یا جنرک ایٹریبیوٹس جو ہیں آرگنائزیشن کے میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سی ایٹریبیوٹس ہیں کہ جب ہم یہ آرگنائزیشن میں دیکھیں تو پھر وہ سائنز ہوتے ہیں کہ آرگنائزیشن جو ہے دیٹ از نیئر ٹو اٹس ڈیتھ، یا ان ادر ورڈز آرگنائزیشن از آن اٹس ڈیتھ بیڈ. تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ وین دی آرگنائزیشن از ان پرسویٹ آف اسٹیبلٹی اینڈ دے آلویز ٹرائی ٹو اوائڈ انسرٹینٹی، کہ وہ ایک اسٹیبل پیراڈائم پہ بلیو کرے کہ اور چیزوں کو بالکل فکس کے طور پہ اور انسرٹینٹیز کو بالکل اوائڈ کرے. تو یہ ایک اس کا سب سے بڑا ہے کہ جب اسٹیبل ورلڈ ویو آ جائے آرگنائزیشن کے مینیجرز میں کہ اور وہ چینج کو بیسیکلی ریئلائز نہ کریں. اسٹیبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ چینج کو ریئلائز نہ کریں اور چیزوں کو ویسے ہی، یعنی پرانے جو سکسیس فیکٹرز تھے انہی پہ ہی ریپیٹڈلی اس کی پروگرامنگ ہو اور وہی پریکٹسز ہوں، اور جو انوائرمنٹ اراؤنڈ چینج ہو گیا ہے اس کو ریئلائز نہ کرے. سیکنڈ چیز اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پروگرامنگ اینڈ ریلکٹنس ٹو ڈیویٹ فرام پروگرام، یعنی جو ٹریڈیشنل پروگرام چل رہے ہیں، ٹریڈیشنل رولز چل رہے ہیں، ٹریڈیشنل پالیسیز چل رہی ہیں اور انہی کو کنٹینیو کیے رکھے. یہ یعنی انوائرمنٹ کے ساتھ which is external to organization یا organization کا ایک internal environment ہوتا ہے، وہ دونوں environment basically ان کا ایک ریلیشن شپ ہے، اس کو اگنور کریں اینڈ کنٹینیو ٹو فوکس آن ٹریڈیشنل ٹیکنالوجی، ٹریڈیشنل مینیجریل پریکٹسز اینڈ ٹریڈیشنل پروگرامس. اور یہ چیز مینیفیسٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انیبلٹی ٹو انوویٹ، یعنی آرگنائزیشن جو ہے اس میں کوئی جدت پسندی نہ آئے بلکہ سہل پسندی آ جائے کہ پرانے اسٹیبل ویو اور پرانے پروگرامنگ پہ ہی اپنے اس کی ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے اور اس کے پرانے طریقوں سے ہی اپنے مقاصد کا حصول ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی نیونیس نہیں ہے، اس میں کوئی لرننگ نہیں ہے، انوویشن کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور اس چیز کو ہم اس طرح بھی ریلیٹ کرتے ہیں، انڈیویجول کے لیے بھی ویلڈ ہے کہ انڈیویجول کیوں فیل ہوتا ہے اپنے مقاصد اچیو کرنے میں، اور اسی طرح آرگنائزیشن کیسے فیل ہوتی ہے. یہ جو اب کانسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دونوں کے لیے ویلڈ ہے. اس کا یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ انیبلٹی ٹو یا انکیپیسٹی ٹو اپریز دیئر اون پرفارمنس یا اپریز ونز اون پرفارمنس، یعنی اف آئی ایم unable to evaluate and give appraisal to my own conduct and performance, then it means I cease to learn. یعنی میں اپنے آپ کو ہی ایویلویٹ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میری لرننگ نہیں ہوئی. تو اس چیز کو ہم ایک اور طریقے سے سیناریو انالیسز میں ہم اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز بھی کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ بہت فیملیئر ہوں گے اس کانسیپٹ سے. یہ بڑا ہی پاپولر کانسیپٹ ہے جو کہ SWOT انالیسز کے طور پہ جانا جاتا ہے کہ اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹ. یعنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز آر بیسیکلی انٹرنل ٹو آرگنائزیشن اینڈ آرگنائزیشن کنسلٹنٹس، آرگنائزیشن مینیجرز، انٹرپرینیورز، سینئر اینڈ چیف ایگزیکٹوز، they must know what are their strengths and what are their weaknesses. So definitely اسٹرینتھ پہ فوکس کرنا ہے، اسٹرینتھ پہ پلے کرنا ہے اور ویکنیسز کو اوائڈ کرنا ہے. تو اوور آل یہ پروسیس جس طرف لے جاتا ہے وہ پروسیس یہ ہے کہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے. تو آرگنائزیشن بھی اسی طرح اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے اور دیکھے کہ اگر اس کی ویکنیسز یا اس کے پرابلمس ڈومینیٹ ہو رہے ہیں اٹ مینس کہ وہ ایک فیلیور کی طرف جا رہے ہیں یا ڈیتھ کی طرف سے جا رہے ہیں. اور ڈیتھ کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب وہ اپنے بیہیویئر کو یا کنڈکٹ کو یا پروگرامز کو یا اسٹرکچر کو یا مینجمنٹ کو وہ ایویلویٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہتی. سو دس از اندر ویریبل وچ لیڈس ٹو آرگنائزیشن فیلیور اور پرسسٹنٹ آرگنائزیشن فیلیور I would say, and hence to organizational death.
ایک اور چیز جو آرگنائزیشنل ڈیتھ یا ایکسٹینشن کی طرف لے جاتی ہے وہ اسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ایگزیکٹوز نیرو اینڈ پیروکیل ویو آف ایکسٹرنل ریالٹی. یعنی ریالٹی کو اگر ایگزیکٹوز جو ہیں سینئر ایگزیکٹوز خاص طور پہ اور سینئر اینڈ چیف ایگزیکٹوز بالخصوص کہ اگر وہ ریالٹی کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے, ریالٹی کو ایکسٹینڈ نہیں کر پاتے, یا ان کا ایک ورلڈ ویو بہت ہی لمیٹڈ ہے, تو ان دیٹ کیس وہ ان کی صحیح پھر پالیسی آؤٹ کم نہیں ہوگا اور وہ بھی آرگنائزیشنل ایکسٹینشن کی طرف لیے جائے گی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اگرچہ ہے بڑا جنرک ویریبل کہ کیسے پتا چلے گا کہ جناب ایگزیکٹوز جو ہیں اور وہ کیوں ڈیلیبریٹلی ان کا ورلڈ ویو جو ہے یا ریالٹی کے بارے میں جو ان کی کمپریہنشن ہے وہ کس طرح نیرو اور لمیٹڈ ہے. اگین یہ بات میں ریلیٹ کروں گا اس چیز کو جو ہم نے پوائنٹ دیکھا تھا کہ جی ایگزیکٹوز کی بیسیکلی پروگرامنگ ایسے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی یا اپنی پریکٹسز کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور پھر وہ اس میں سیلف ایویلویشن یا سیلف چیک بیسیکلی کی یا سیلف اسسمنٹ کی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو یہ سارے پوائنٹس بیسیکلی ریلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اور اوور آل اس میں پوائنٹ یہی ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے چینج کو ایون جب وہ انوائرمنٹ جو ہے اس کو تھریٹن کر رہا ہو, اس کی ایکسٹینشن. یعنی اگین اب وہ اس جو سوٹ انالیسس کا دوسرا پارٹ ہم دیکھتے ہیں اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹ, کہ آرگنائزیشن جو ہے ایسے انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتی ہے جس میں اپرچونیٹیز ہیں, اپرچونیٹیز فار لرننگ, اپرچونیٹیز فار گروتھ, اپرچونیٹی فار پرپیچویشن, اپرچونیٹی فار سیلف پریزرویشن, اور دوسری طرف کانسٹنٹلی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے جو کہ آرگنائزیشن کو تھریٹ کر رہا ہے. اور if organization is unable to change, if organization is unable to develop an alignment with external environment, جسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی اور اسٹرکچر کی alignment. Structure means management and strategy means here definitely market. تو مارکیٹ اور مینجمنٹ کے درمیان یہ alignment ہو, and only in such a case organization can prevent its extension. تو اس میں پوائنٹ وہی ہے کہ جب آرگنائزیشن چینج کو ریزسٹ کرے اینڈ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدھ یا تھوڑی دیر کی بات, تو کنسسٹنٹلی آرگنائزیشن جو ہے وہ مارکیٹ کو یا انوائرمنٹ کے فیچرز کو یا چینج کو ریڈ نہ کرے, ریئلائز نہ کرے, اور اس کو اپنی انٹرنل پروگرامنگ یا انٹرنل اسٹرکچر یا انٹرنل پروسیسز میں اس کو انکارپوریٹ نہ کرے ایسی چینجز کو, دین ڈیفینیٹلی اٹ مینس دا آرگنائزیشن از کلوز ٹو اٹس ایکسٹینشن. اسی چیز کو ایک اور اسکالر نے ڈیفائن کیا ہے ایز این آرگنائزیشنل سلیک. آرگنائزیشن یہ ٹرم دیا بیسیکلی جے وی سنگھ نے, وہ بھی اکیڈمی آف مینجمنٹ ریویو کے ایک لیڈنگ جو ریسرچ جرنل ہے اس میں پبلش ہوا ہے, اور اس ٹرم کو بیسیکلی ڈیفائن کیا ہے کہ آرگنائزیشنل سلیک اسے کہتے ہیں. اب اس کی اپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں پاکستانی کانٹیکسٹ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ نے فار انسٹنس کچھ انڈسٹری کے کچھ یونٹس کو سک یونٹ آئیڈینٹیفائی کیا. اب سک یونٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی وہی انالوجی ہے جو کہ لائف سائیکل سے ریلیٹ کرتی ہے. انڈیویجولز آرگنائزیشن ہیو اے ٹینڈنسی فال ال اور فال سک. جس طرح انسان بیمار پڑتا ہے تو پھر ڈاکٹر آ کے ڈائگنوز کرتا ہے اور پھر سجیسٹ کرتا ہے کہ جناب اس کی سرجری ہوگی یا اس کو یہ میڈیسن چاہیے, اور وہ انٹرونشن سجیسٹ کرتا ہے بیسیکلی جو کہ پیشنٹ کو انڈر گو کرنی ہوتی ہے. اسی طرح اس انڈسٹری میں جو کنسلٹنٹس ہیں, جیسے گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل کے کچھ سیکٹر میں کچھ یونٹس کو سک یونٹ ڈکلیئر کیا ہے. یہاں پہ وہی انالوجی ہے لائف سائیکل والی, جس طرح انڈیویجول بیمار پڑتے ہیں اس طرح آرگنائزیشن بیمار ہو گئے. وائی؟ بیکاز دے نیور ریئلائزڈ وٹ ہیپننگ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. کیونکہ وہ آرگنائزیشن پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ اس کی ریزنس کیا ہیں, اور اب جس طرح سرجن آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ریمیڈیل میئرز سجیسٹ کرتا ہے, تو وہ پھر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اچھا جی اس میں یہ اوور سائزڈ آرگنائزیشن ہے. جیسے ویٹ ریڈکشن کا ایک کامن انالوجی ہے کہ کوئی انڈیویجول ہو, اگر وہ اس میں اوبیسٹی بڑھ جائے, اس میں فیٹ ہو جائے اور اس کی موبلٹی یا اس کو بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں, تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ویٹ ریڈیوس کریں.
ادروائز یہ ہونے کو خطرہ ہے. تو اسی طرح آرگنائزیشن بھی جب اوور اسٹاف ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کا ڈاؤن سائز کریں, اس کا ویٹ ریڈیوس کریں, اس کو کاسٹ کٹنگ کریں. کاسٹ جو ہے نا اس کے بیسیکلی کاسٹ ہیڈز بہت بڑھ گئے ہیں یا اس اوور اسٹاف ہو گیا, تو اس کو اسٹاف لین اینڈ مین اسٹاف ہونا چاہیے. تو بیسیکلی وہی انالوجی ہے لائف سائیکل والی کہ لائک انڈیویجولس آرگنائزیشن ہیو اے ٹینڈنسی ٹو فال سک. تو اینڈ دین ڈیفینیٹلی کنسلٹنٹس ہیئر دے کم اینڈ سجیسٹ انٹروینشن اینڈ ریمیڈیل میئرس کہ جناب اسٹریٹجی کے پارٹ پہ یہ چینج آنی چاہیے اور ود ان آرگنائزیشن اسٹرکچر یہ چینج ہونے چاہیے, یہ مینیجریل پروسیسز ہونے چاہیے, اتنا ہائرارکی کی ٹیئرز ہوں, یہ اتھارٹی رسپانسبلٹی اسٹرکچر ہو, یہ آرگنائزنگ ہو, یہ لیڈرشپ پرسکرپشن ہے. تو دین دی آرگنائزیشن ول اگین ٹیک آف اور آرگنائزیشن کا ریوائول ہوگا اور وہ دوبارہ اپنی ہیلتھ ریکور کرے گی. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارا تھا لائف سائیکل تھیوریز کے بارے میں ڈیٹیلڈ ویو, اور یہ بیئرڈ اور میشلم ماڈل جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے, اور اس کے بعد پھر آرگنائزیشنل ڈیتھ اور ایکسٹینشن کے کیس کو اچھی طرح ہم نے دیکھا ہے ڈیٹیل میں کہ کون سے فیکٹرز ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں. اب ہم دوسری سیٹ آف تھیوریز پہ جائیں گے جو کہ آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں ایز اے ٹیلیولوجیکل تھیوریز. اور اس تھیوری کی کیا ازمپشنز ہیں؟ بیسک ازمپشن جو ٹیلیولوجیکل تھیوری کی وہ یہ ہے کہ ہیومن ایکشنز آر پرپزیو ان نیچر, یعنی انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ ایک ڈیلیبریٹ پرپز سے کرتا ہے. ڈیلیبریٹ اس میں انٹینشنز ہوتی ہیں, اس میں مقصد ہوتا ہے. تو کیا چیز ہے جو چینج لاتی ہے؟ چینج لانے کی جو بیسک پرائم موٹر ہے, موٹر مینز ڈرائیونگ فورس, وہ ہے گول سیٹنگ. یعنی انسان جو مقصد کا تعین کرتا ہے اور ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی طرف موو کرتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ چینج آ رہی ہوتی ہے. اب وہ مقصد کی چینج اگر آپ نے گریجول یعنی انکریمنٹل ہو, یا وہ مقصد کی چینج اسٹرکچرل ہو, یعنی آپ اچانک ایک انڈیویجول کا یا آرگنائزیشن کا کوئی مقصد ہے اور اس میں آپ کہیں کہ تھوڑی بہت ویریشن تو ڈیلی بیسس پر آتی رہتی ہے یا کسی بھی ٹائم فریم میں آتی رہتی ہے, یا پھر اچانک آپ کوئی اس میں ایک ڈراسٹک جسے آپ کہتے ہیں کہ جناب اوور نائٹ چینج ہو گئی ہے, تو وہ کیا چینج ہے؟ اگر وہ ابرپٹ چینج ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے جو ہیومن انٹینشنز ہیں یا ہیومن جو یہ آبجیکٹو سیٹنگ فینومینا ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. تو اب یہاں پہ اسکالرز نے کس چیز کو فوکس کیا ہے؟ وہ اس بات کو کہ ہیومن ایکشنز جو ہیں وہ بڑے ہی پرپزیو ہیں, اور بیسیکلی چینج کا جو متحرک ہے وہ گول ہے, اور گول از دی فائنل کاز فار گائیڈنگ موومنٹ آف این اینٹی. وہ اینٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ انڈیویجول ہو سکتا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے, وہ آرگنائزیشن ہو سکتی ہے, وہ کارپوریشن ہو سکتی ہے, وہ نیشن ہو سکتی ہے, وہ کمیونٹی ہو سکتی ہے. چاہے آپ وہ اگر این جی اوز کے حوالے سے بات کریں جن کا آبجیکٹو ہوتا ہے ویلفیئر اور سروس کا کانسیپٹ ہے, یا گورنمنٹ کا آپ آرگنائزیشن دیکھ لیں, ان کا بھی جو ہے وہ آبجیکٹوز ہوتے ہیں اور آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو سرو کیا جائے. یا کارپوریٹ سیکٹر کی آپ ٹپیکل ایگزامپل دیکھ لیں جن کا فوکس ہوتا ہے پروفٹ میکسیمائزیشن. تو پوائنٹ اس میں صرف یہی ہے بیسک کہ جو چیز چینج لاتی ہے وہ ہے گول, اور گول سیٹنگ فینومینا ہے. اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو پھر ہمیں چینج فینومینا کی اور چینج مینجمنٹ ڈائنامکس کا ہمیں صحیح طور پہ پتہ چل سکے گا. اور اگر ہم چینج مینجمنٹ ڈائنامکس کو سمجھ لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر ہم آرگنائزیشن کی پروسیسز کو اور آرگنائزیشن کو ہم ڈیزائرڈ وے میں کنٹرول کر سکیں گے. اب بہت ساری تھیوریز اس کلاسیفیکیشن میں فال کرتی ہیں. اگر آپ فردر لٹریچر اس بارے میں کنسلٹ کرنا چاہیں تو پھر آپ ان کی ورڈز, اب وہ کی ورڈز میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تھیوری ہے فنکشنلزم کی, ایک تھیوری ہے ڈیسیژن میکنگ کی, ایک ہے آرگنائزیشنل ایڈیپٹیشن. اس پہ مائلز اینڈ سنو نے خاص طور پہ بہت کام کیا ہے, وہ آپ ضرور دیکھیں, ورتھ ریڈنگ ہے. پھر آرگنائزیشن لرننگ کی, اور اس طرح ڈفرینٹ ماڈلز آف اسٹریٹجک پلاننگ اور گول سیٹنگ کے, وہ اگر آپ دیکھیں ان سارے یہ ڈفرینٹ کی ورڈز میں نے آپ کو بتائیں, یہ ڈفرینٹ تھیوریز ہیں یا ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, یہ فال کرتے ہیں ٹیلیولوجیکل تھیوریز آف آرگنائزیشنل چینج. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ چینج یا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں کب آتی ہے؟ وہ اس وقت آتی ہے جب انسان اپنا
گول چینج کرے, اور گول میں اگر کنٹینیوس لیول پہ اور ایوولوشنری قسم کی چینج ہے تو اس کے پیچھے ہیومن بیہیویئر بھی ایوولوشنری لیول پہ چینج ہو. گول میں اگر ڈراسٹک چینج ہے, ٹھیک ہے, گول میں اگر بالکل آل آف اے سڈن 180 ڈگری چینج ہو جائے گی تو پھر اس کے پیچھے بیہیویئر اور انٹینشنز آرگنائزیشن کے ہوں یا انڈیویجول کے ہوں, اوور آل جس کو اینٹی کی ہم کہتے ہیں انٹینشنز ہیں, وہ بھی ویسے ہی چینج ہوں گی. تو اس سلسلے میں ہم اس گول سیٹنگ تھیوری کے کچھ آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. فرسٹ, کہ the entity is purposeful and adaptive by itself or interaction with others. یعنی انڈیویجول یا آرگنائزیشن اور فار دیٹ میٹر اینٹیٹی از بیسیکلی ویری پرپزفل. یعنی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی یا آرگنائزیشن وہ کس لیے کریٹ ہوتی ہے. آرگنائزیشن کی کریشن, چلیں اس بات پہ ہم دیکھ لیں کہ آرگنائزیشن بیسیکلی کریٹ ہوتی ہے ٹو گین اور ٹو اٹین سرٹن آبجیکٹیوز. آرگنائزیشن کا جو ویکل ہے, جب انٹرپرینیور آرگنائزیشن اسٹیبلش کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس کا ٹو سیک اٹینمنٹ آف سرٹن گولس. تو وہ خود دی اینٹی اٹ سیلف اینڈ دین اٹس انٹریکشن ود ادر اینٹیز, انٹریکشن ود ادرس, ٹھیک ہے, وہ اپنے بیسیکلی پرپزفل انٹریکشن ہے. پوائنٹ از ہیئر کہ وہ پرپزفل انٹریکشن ہے اور وہ بیسیکلی دیٹ از ٹو اٹین آرگنائزیشنل گولس. تو چینج کے پیچھے جو ڈائنامک فورس ہے وہ گول سیٹنگ فینومینا ہے یا ڈیسیژن میکنگ فینومینا ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن بیسیکلی کنسٹرکٹ کرتی ہے ایک انویژنڈ فیوچر اسٹیٹ, اور پھر ایکشن جو لیتی ہے وہ اسی فیوچر اسٹیٹ کو اچیو کرنے, یعنی فیوچر اسٹیٹ آف افیئرز ہے یا فیوچر ایک پوزیشن ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک ایکشن لیتی ہے. تو وٹ ڈز دس مین کہ, اور پھر اس کو کنٹینیوسلی ایویلویٹ کرتی ہے. تو اب کیا چیز ہو گیا, تین آسپیکٹ ہو گیا. ایک تو گول سیٹنگ از ون, سیکنڈ کہ اس کے گول کو اچیو کرنے کے لیے کچھ ایکشنز لینا, یعنی کچھ مینز اس کے لیے یوٹیلائز کرنا, اور پھر کنٹینیوس ایویلویشن. تو یہ چیز جو ہے وہ اگر گول میں چینج آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے مینز یا اس کے ایکشن میں چینج آئے گی, اور اس کی پھر ایویلویشن کی اسیسمنٹ جو کہ اینٹی کرتی ہے. تو آج کا سیشن ہمارا بیسیکلی تھیوریز آف آرگنائزیشن چینج میں لائف سائیکل تھیوریز کو ہم نے کوریج دی ہے, خاص طور پہ آرگنائزیشن لائف سائیکل آف این انٹرنیشنل فرم اور آرگنائزیشن لائف سائیکل آف اے فرم آپریٹنگ ان انٹرنیشنل مارکیٹ, کہ وہ اس کی کون کون سی سٹیجز ہیں اور ہر سٹیج کی اپنی چینج مینجمنٹ کی پرسپیکٹیوز ہیں اور ہر سٹیج کی اپنی مینیجیریل ڈائنامکس ہیں. ان کو ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, اور پھر ریمیننگ پارٹ میں ہم نے ٹیلیولوجیکل تھیوریز آف چینج, اور ٹیلیولوجیکل تھیوریز آف چینج کا بیسک فلاسفی کیا ہے اور چینج کس طرح آرگنائزیشن میں آتی ہے اگر ہم ٹیلیولوجیکل تھیوریز پہ فوکس کریں. تو اس ٹیلیولوجیکل تھیوری کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ آنے والے سیشن میں ڈیٹیل کوریج دیں گے. اور اس نوٹ پہ اسٹوڈنٹس میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اینڈ آئی ول سے گڈ بائی ٹو یو. اللہ حافظ.